بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 66 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم خطبے سے پہلے جو بیٹھنے کا بیان احادیث میں موجود ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان محتویات الجمعۃ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عطیۃ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صعد المنبر یوم الجمعۃ جلس قبل الخطبۃ جلسۃ خفیفۃ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر تشریف لاتے تو خطبے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم ان رجلا حدثه انه سأل عبد الله بن مسعود عن خطبة النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعة فقال له اما تقرأ سورة الجمعة قال بلى ولكن لا اعلم قال فقرأ عليه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ سے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے اس سے فرمایا اما تقرأ سورة الجمعة، کیا تو نے سورہ جمعہ نہیں پڑھی؟ قال بلا، تو انہوں نے فرمایا کہ پڑھی ہے، کیوں نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے، ولیکن لا اعلم، لیکن میں جانتا نہیں ہوں یا میں سمجھ نہیں سکا۔ تو راوی کہتے ہیں فقرأ علیہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ والی جو آیت ہے یہ انہوں نے تلاوت کی، اس کے سامنے یہ والی آیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی کہ جب وہ تجارت یا لہو لعب کی کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ اٹھتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان دو احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کا خطبہ کیسے ہوتا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کے متعلق جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ پہلی حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے جاتے تو ممبر پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے، پھر اس کے بعد خطبہ شروع فرماتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں ایک شخص نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے متعلق جو ہے وہ کسی شخص کے سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ تو جب ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کیا تم نے سورہ جمعہ نہیں پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا پڑھی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، تو پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی۔ تو جمعے کا جو خطبہ ہے وہ خطبے سے تھوڑی دیر قبل بیٹھ جانا یہ ہو سکتا ہے اذان کی وجہ سے ہو، اس کا امکان اذان کی وجہ سے ہو، جیسا کہ آج کل بھی جو ہے وہ حرمین کے اندر یہی طریقہ مروج ہے کہ خطبے سے پہلے امام جو ہوتا ہے وہ ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ شاید اذان کی وجہ سے ہو جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ دوسری جو حدیث ہے اس میں قائمن ہے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو یہ قائمن سے استدلال کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے سلام کرتے تھے، اور یہ طریقہ بھی جو ہے وہ حرمین میں اب تک رائج ہے۔ مسند احمد کی ہی جو ہے وہ ایک روایت ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، لوگ عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا لوگوں کو،
تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ خطبے کے لیے تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے سب سے پہلے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ثابت ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ خطبے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے اور خطبہ جو ہے پھر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے، اور ایک یہ کہ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سلام بھی کیا کرتے تھے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ نماز سے پہلے چونکہ لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، جس طرح عید کے دن لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اسی مناسبت سے جو ہے وہ خطبہ جمعہ مشروع کیا گیا ہے، جمعے کو خطبہ رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو دینی معلومات جو ہے وہ آسان انداز میں پہنچائی جا سکیں، سادہ تعلیمات جو ہے وہ پہنچائی جا سکیں۔ اس میں عقائد کی اصلاح ہے، مالی معاملات کی اصلاح ہے، اس میں امانت دیانتداری کی اہمیت ہے، معاشرتی اخلاق اور معاشرتی رہنمائی ہے، عبادت کے آداب اور عبادت کے طور طریقے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی جو دینی ضروریات جو ہیں، وہ جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کی تعلیم تاکہ لوگوں کو پہنچ جائے، ان کی معلومات لوگوں کو پہنچ جائے۔ لیکن آج کل کے جو خطباء ہیں وہ ایک رٹا رٹایا خطبہ جو ہے وہ اپنی پسند کا جو ہے وہ سنانا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگرچہ اس خطبے کی جو مشروعیت ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ اسلام کے جو بنیادی تعلیمات ہیں، جو ضروری تعلیمات ہیں، جس طرح کہ میں نے بتایا مالی معاملات ہیں، عقائد ہیں، اسی طرح معاشرتی برائیاں ہیں، معاشرتی اخلاق ہیں، اس طرح عبادات کے جو آداب اور احکامات ہیں، وہ تاکہ لوگوں کو سکھائے جائیں، ان کو ان کی تعلیم دی جائے۔ لیکن خطباء جو ہے وہ اس نہج سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، خاص طور پر ہمارے ہندوستان پاکستان میں اور دوسرے بہت سے ممالک میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ عربی کا ایک اپنی پسند کا خطبہ لے لیا، اس کو رٹ لیا اور اسی کا انتخاب کر لیا، اور ہمیشہ وہ جو ہے وہ اسی کے الفاظ دہراتے رہتے ہیں، وہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اور جو ضروریات ہیں جن کی جو ہے وہ ضرورت ہے مسلمانوں کو، لوگوں کو، عام لوگوں کو دینی احکامات سیکھنے کی ضرورت ہے اور بنیادی تعلیمات کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اردو تقریر کا بھی اضافہ کر لیا گیا ہے عربی خطبے سے پہلے، لیکن اس میں بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اصل مقاصد جو ہیں اس کی تکمیل اس سے نہیں ہوتی ہے۔ اصل مقاصد کی تکمیل تو جب ہی ہو سکتی ہے جب ایک تیاری کر کے ایک پوری طریقے سے جو ہے وہ خطبہ دیا جائے، لیکن وہ چونکہ عربی خطبہ ایک رٹا رٹایا ہوا ہے، اس میں اب آپ کو مزید جو ہے وہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، بس ایک ہی جو ہے وہ قصے کہانیاں جو ہے وہ اردو خطاب کے اندر بھی خطباء جو ہے وہ سناتے رہتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بنیادی دینی ضروریات ہیں اور جو سماجی معاملات ہیں، خاص طور پر آج کل جو امت ہے کتنی جو ہے وہ ہم تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ممبر جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، ممبر جو ہے وہ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اکثر کی میں بات نہیں کر رہا، بڑے علماء جو ہیں وہ ضرور اس پہ بات کرتے ہیں، بہت سارے علماء ہیں وہ ضرور اس پہ بات کرتے ہیں، سماجی معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جو بنیادی ضروریات ہیں، جو بنیادی احکامات ہیں دین کے، اس پر وہ جو ہے اپنے اس تقریر کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اپنا خطبہ جو ہے وہ ان کی بات اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ فضول قصے کہانیوں میں من گڑت روایات کی طرف نہیں جاتے۔ آج کل تو علم کی کیا کہتے ہیں، ناکافی ہے، علم کی کمی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ یہ بھی تحقیق نہیں کرتے کہ جو روایت ہم بیان کر رہے ہیں وہ موضوع ہے یا صحیح ہے۔ بعض موضوع روایات بھی بیان کر دی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں بہت سنا العلماء کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ حالانکہ عالم نبی کے برابر کہاں ہو سکتا ہے؟ ایک عالم نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگرچہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں علماء، بہت بڑا مقام ہے، رتبہ ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ نبی کے مقام کو پہنچ جائے۔
تو یہ والی جو روایت ہے جو عام طور پر خطبہ کی زبانی ہم نے سنی ہے، تو وہ بڑے جو ہے وہ بے دھڑک انداز میں اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ یہ موضوع روایت ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کی بھی تحقیق کی جو ہے وہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، اور پھر قصے کہانیاں خواہ مخواہ کے ان سے کوئی ایسا قصہ ہو جس سے کوئی سبق اخذ کیا جائے اور جس سے عوام کو، لوگوں کو، سامعین کو فائدہ ہو، اس طرح کا قصہ بھی کوئی نہیں ہوتا، بس قصہ محض قصہ بیان کیا جاتا ہے، کہانی محض کہانی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ سبق اخذ نہیں کیا جاتا، اور اس سے کوئی تعلیم جو اس سے سبق ہمیں حاصل ہو رہے ہیں جس سے ہمیں ہمارے عقیدے کے لحاظ سے فائدہ ہو، اعمال کے لحاظ سے فائدہ ہو، اس طرح کا کوئی سبق اخذ نہیں کیا جاتا۔ اس لیے جو ہے وہ خطباء کو چاہیے کہ جو بنیادی دینی تعلیمات ہیں اس کی طرف توجہ دیں اور اس کو جو ہے وہ بیان کریں ان خطبات کے اندر، اور اس سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ دینی ترقی جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا آج کے سبق میں ہم نے خطبہ جمعہ اور جمعہ کے خطبے سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھنے کی جو تفصیل ہے اس کو ہم نے آج کے سبق میں پڑھا ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ سے پہلے تھوڑی دیر کیوں بیٹھتے تھے؟ نمبر 2، خطبہ جمعہ کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔